السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الزمر، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ زمر سے کچھ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا۔ قرآن کو اللہ نے احسن الحدیث قرار دیا ہے۔ احسن عربی زبان میں حسن کہتے ہیں جی اچھے کو، حسن اچھا، اور حسن جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اچھا، گڈ ایڈجیکٹو ہے۔ جس طرح انگریزی میں ایڈجیکٹو میں ڈگریز ہوتی ہیں، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو ڈگری، تو گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ عربی زبان میں بھی اسی طرح ایڈجیکٹیوز میں ڈگریز ہوتی ہیں، لیکن کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے ایک ہی لفظ عرب استعمال کرتا ہے۔ تو حسن ایڈجیکٹیو ہے اور اس کی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری بنتی ہے احسن۔ تو احسن کے معنی کسی سے اچھا یا سب سے اچھا دونوں ہو سکتے ہیں۔ پھر عربی گرامر میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہاں پر اسے کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو جو ڈگری ہے، کمپیریٹیو ڈگری اس معنی میں استعمال کرنا ہے، اور کہاں اسے سپرلیٹیو ڈگری کے معنی میں استعمال کرنا ہے، یہ پھر آگے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تو حسن سے احسن، اور پھر حسن کی مؤنث حسنہ، اچھی۔ پھر حسنہ کی بھی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جی حسنہ۔ ہم نے یہ سارے نام رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں حسن بھی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام حسن تھا، لیکن وہ الحسن ال کے ساتھ۔ پھر ہمارے ہاں حسنہ بھی ہوتی ہیں بلکہ حسنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے سب سے اچھے نام ہیں۔ تو حسن، احسن اور احسن کی مؤنث حسنہ۔ اسی طرح کبیر عربی میں کہتے ہیں بڑے کو، کبیر۔ اکبر، اور پھر اکبر کی مؤنث کبریٰ۔ صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ اس سے اصغر، پھر اصغر کی مؤنث صغریٰ۔ ہمارے ہاں یہ نام ہیں سارے، اور کس انداز میں نام ہوتے ہیں بھی آپ کو پتہ ہے۔ ماشاءاللہ سب سے بڑی بیٹی کا نام صغریٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عظیم، عظیم، اس سے اعظم، پھر اعظم کی مؤنث ہوتی ہے عظمیٰ، عدالت عظمیٰ۔ اب آپ کو پتہ چلے گا ہوگا کہ عدالت عظمیٰ کیوں کہتے ہیں اسے، عدالت مؤنث ہے تو اس سے پھر عظمیٰ سپریم کورٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، بہترین کلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خیر الحدیث کہا ہے، خیر الحدیث۔ جمعے کے خطبے میں آپ امام صاحب کے الفاظ سنتے ہوں گے، اِنَّ خیر الحدیث کتاب اللہ۔ تو خیر الحدیث، احسن الحدیث ایک ہی معنی ہے جی دونوں کے، بہترین کلام۔ کلام الملوکی ملوک الکلام، ہم نے پڑھا تھا کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ کتابن، ایک کتاب ہے
متشابہن، جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، مثانی، مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں، ایک مضمون دوسرے مضمون سے بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اصل بات ہے کہ تقشعر منہ جلود، اسے سن کر اسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کن لوگوں کے؟ الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کے جسم نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ ہم اکثر دعا کا کہتے ہیں، دعا کیجئے اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ یہدی بہ من یشاء، عرب کے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے وہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں ترجمہ اس کا ملتا ہے، اس کے ذریعے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں ترجموں کی گنجائش ہے، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہی اسے ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اتنی معمولی چیز ہے، اتنی عام چیز ہے، جو ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے اسے اللہ ہدایت کیوں دے گا؟ ہاں، جو ہدایت چاہے گا اسے اللہ ہدایت دے گا۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اگر نعمت ہدایت نہیں ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ اصل نعمت ہدایت ہے جی۔ پیسہ بہت بڑی نعمت ہے جی آج کل، اور واقعی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر پیسے کے ساتھ ہدایت نہیں ہے نا تو پیسہ کہاں خرچ ہوگا؟ صحیح ہے نا؟ طاقت نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے ساتھ طاقت کے تو غلط جگہ طاقت استعمال کی جائے گی۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد اگر ہدایت والی نہیں ہے تو وہی والدین آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی ملیں گے کہ اللہ بہتر تھا اولاد دیتا ہی نہ ہمیں۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، ذہن میں رکھیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ کسی بھی نعمت کے ساتھ جب نعمت ہدایت ملتی ہے تب وہ اصل نعمت بنتی ہے۔ اور قرآن مجید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ تم ہدایت مانگتے رہتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کے ہوتے ہو تم دعائیں کرواتے رہتے ہو کہ دعا کر دے ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ دعا کرانے میں حرج کوئی نہیں ہے، کروانی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رازق ہے، ہمارا ایمان ہے نا، رازق نہیں بلکہ رزاق ہے، لیکن کیا اس کی اس صفت پر ہم بھروسہ کر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں؟ صبح صبح جاتے ہیں نا کام پہ، الارم لگا کے سوتے ہیں، آنکھ صحیح ٹائم پہ کھل جائے، صبح دفتر پہنچنا ہے، دکان کھولنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ کبھی آپ نے کسی سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا صبح میں دفتر چلا جاؤں، یا میرے لیے دعا کرنا صبح میں دکان کھول لوں؟ کبھی نہیں کہتے۔ لیکن ہدایت، اس کے لیے ہم دعائیں کرواتے ہیں، یار ہدایت کرنا، ہم بھی نیک ہو جائیں آپ جیسے، ہم بھی آپ جیسے نیک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ جہاں رازق ہے، رزاق ہے، وہاں اللہ ہادی بھی ہے، ہدایت دینے والا بھی ہے۔ دیکھیں اس کا اختیار ہے، وہ چاہے آپ کو گھر میں بیٹھے رزق دے دے، اس کا اختیار ہے، اور ہمارا ایمان ہے وہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں نا رزق حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے، چاہے سب کو ہدایت دے دے، لیکن اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔
اس کے لیے ہم دعائیں کرواتے ہیں، ہم بھی نیک بن جائیں، ہم بھی ایسے ہو جائیں. اچھی بات ہے کہ دعائیں کروائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا دعا نہ کروائیں. اب کہ میں کوشش کر رہا ہوں نیک بننے کی، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کوشش میں کامیاب. تو ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کے ذریعے وہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے. وَمَن یضلل اللہ، اور اللہ جسے گمراہ کر دے، اور اللہ ایسے ہی نہیں گمراہ کرتا کسی کو. قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ فلما زاغوا، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. انسان فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے رہنا ہی ٹیڑھا ہے، تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اسے ٹیڑھا ہی کر دیتا ہے. یہ انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. پھر جس راستے پہ وہ جانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اس پہ چلا دیتا ہے. تو فَمَن یضلل اللہ، جسے اللہ ہی گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اسے پھر ہدایت دینے والا کوئی نہیں. یہ بات سن لیجیے، جیسے پھر اللہ گمراہ کر دے نا، یعنی انسان خود گمراہ ہونا چاہے اور پھر اللہ کی طرف سے وہ اس راستے پہ چل جائے، تو پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. وہ خوبصورت ٹیکسٹ ہے جی قرآن مجید کا، سورہ زمر. رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ایسے سن کر، ہمارے کھڑے ہی نہیں ہوتے. ہمارے کسی کی دکھ بھری کہانی سن کر، کوئی ہارر مووی دیکھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن سن کر ہمارے کچھ بھی نہیں ہوتا. کن کے کھڑے ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے ہم اپنے رب سے نہیں ڈرتے. اصل بات دیکھیں پھر وہی آئے گی کہ جب تک سمجھ نہیں آئے گی رونگٹے کیسے کھڑے ہوں گے. کوئی بات سمجھ ہی نہ آئے تو رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں ہمیں خیر و عافیت سے جاری رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے خیر و عافیت سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ، جی ماشاءاللہ، ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو. ٹھیک ہے، جس اسم سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. اسے مبتدا کیوں کہتے ہیں؟ کیوں اس سے ابتدا ہو رہی ہوتی ہے جملے کی. جملہ اسمیہ کا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے، جو ابھی ہم نے اسم کے طور پہ ہی پڑھا ہے، ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جملہ اسمیہ میں دوسرا فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہم نے اسم ہی پڑھا ہے. تو جو دوسرا اسم ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، اسے گرامیٹیکلی کیا کہتے ہیں؟ خبر. اسے خبر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اصل میں انفارمیشن ہوتی ہے اس مبتدا کے بارے میں، مبتدا کی انفارمیشن ہوتی ہے خبر کی صورت میں. اور ہم نے کچھ شرائط پڑھی تھی کہ ہمارا جملہ اسمیہ 100% ایکوریٹ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی. نمبر 1، مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی. مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوں گے، دونوں کا NG برابر ہوگا، نمبر جینڈر دونوں کا برابر ہوگا. اور ایک بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے کہ رولز ہمیشہ 99% ہوتے ہیں. رولز ہمیشہ 99% ہوتے ہیں. یعنی یہ جو ہم نے رولز پڑھے ہیں یا کنڈیشنز پڑھی ہیں، یہ بھی 99% ہیں. یعنی مبتدا معرفہ خبر نکرہ. تو آگے جا کے کہیں آپ کو پتہ چلے گا اچھا مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت آگے کی باتیں ہیں، بہت آگے کی. NG برابر ہونا یہ بھی 99% ہے، لیکن مرفوع ہونا یہ 100% ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوں گے، یہ 100% کنڈیشن ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ذہن میں رکھیے. اوکے جی. اچھا جی، مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے تو ہم نے اس میں علم کو بطور مبتدا رکھ کر کل جملے بنائے تھے، ایسے ہی ہے نا. یعنی ہم نے زید کو رکھا تھا نا مبتدا کی جگہ پر، زینب کو رکھا تھا، اور زید اور زینب جو ہیں یہ اس میں علم ہے.
یعنی اگر ہم معرفہ کی اقسام پڑھیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ مبتدا ہمارا معرفہ ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ معرفہ کی ایک ایک قسم کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنا لیں، کام بھی ہمارا آسان ہو جائے گا۔ تو معرفہ کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی ہیں جی؟ 5۔ کون کون سی تھی؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 اشارہ، نمبر 4 موصول، نمبر 5 معرف باللام۔ اس میں سے جو اس میں علم ہے، اس کو ہم نے بطور مبتدا استعمال کر کے جملے بنانے شروع کیے۔ اب ان جملوں کو ذرا تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اوکے جی، تو ہیڈنگ ہم دے سکتے ہیں اس میں علم بطور مبتدا، اس میں علم بطور مبتدا، زید صالح، زید نیک ہے، ٹھیک۔ زینب صالحۃ، زینب نیک ہے۔ زینب پر ایک پیش کیوں لگی ہوئی ہے؟ غیر منصرف ہے، صحیح ہے نا۔ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی کلیئر ہونی چاہیے، بھول جائیں گی چیزیں کوئی بات نہیں۔ لسان القرآن کورس جو پہلا کورس ہوتا ہے نا، اس کو آپ انجوائے کرنے کے لیے پڑھا کریں، صحیح ہے۔ دوسرے کورس میں سیکھا کریں، کیونکہ یہ آپ کو پکا انشاءاللہ اسی وقت ہوگا جب آپ سے کم از کم 2 دفعہ کریں گے۔ یہ 2 دفعہ کرنے سے کچھ بات بنتی ہے، تو ایک دفعہ اسے انجوائے کریں، عربی زبان کو، عربی اسلوب کو، اور جب آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ واقعی کرنے والا کام یہی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے صحیح کرنا ہے، پھر دوسری دفعہ کریں، تیسری دفعہ کریں، چوتھی دفعہ کریں، ٹھیک ہے۔ بار بار کرنے سے پھر یہ چیزیں آئیں گی، پکی ہوں گی۔ ایسا کوئی خاص ہی شخص ہوگا جو پہلی مرتبہ عربی پڑھے اور اسے عربی آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ ایسے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، کچھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی دین ہے کہ چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں، لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے کم از کم 2 دفعہ، جب دوسری دفعہ پڑھے گا نا آپ کہیں گے کیا بات ہے، اب ایک ایک چیز سمجھ آ رہی ہے ہمیں، ٹھیک۔ تو یہ میں نے ایک ٹپ دیا آپ کو، اور اگلا کورس میں پکا کر رہا ہوں یہاں کا، ٹھیک ہے جی، اوکے جی۔ تو زید صالح، زینب صالحۃ، زید نیک ہے، زینب نیک ہے۔ اردو میں ہم نیک ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن عرب کہتا ہے نہیں بھائی، اگر زید نیک ہے تو صالح لفظ استعمال ہوگا، اور اگر زینب نیک ہے تو صالحہ لفظ استعمال ہوگا، اوکے جی۔ حامد کہتا ہے جی میرا کیا قصور ہے، میں بھی نیک ہوں۔ تو ہم اپنے جملے کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی زید و حامد، زید و حامد۔ واو کے معنی اور ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، سب اتنی عربی سب کو آتی ہے۔ زید و حامد، زید اور حامد۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں زید اور حامد نیک ہیں، تو زید اور حامد مبتدا، زید اور حامد مبتدا اور نیک خبر، تو مبتدا خبر کا این جی برابر ہونا چاہیے، نمبر جینڈر برابر ہونا چاہیے۔ اب نمبر یہ 2 ہے تو خبر بھی 2 ہوگی نا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ صالح سوا صالح، ایسے نہیں ہوگا۔ ہمیں صالح کا مثنیٰ آتا ہے تو ہم وہ استعمال کر دیں گے، اور مثنیٰ مرفوع کیا ہوتا ہے؟ صالحانی۔ تو ہم کہیں گے زید و حامد صالحانی، زید و حامد صالحانی۔ جو 3 شرطیں ہیں وہ چیک کر لیں تسلی سے، کوئی کبھی بیشی نہ رہ جائے۔ ہاں جی، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، مبتدا معرفہ، معرفہ نا، خبر نکرہ،
پہلی شرط پوری. مرفوع مبتدا مرفوع ہے نا, مرفوع ہے نا. یہی اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی, پھنس جاتے ہیں کہیں, کہاں مرفوع ہے جی, دیکھیں زیر تو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اعراب کسے کہتے ہیں؟ اینڈنگ کو. اینڈنگ کتنے طریقے سے ہوتی ہے؟ آواز اور حرکت. آواز کے ذریعے کس کس کی ہوتی ہے؟ مثنیٰ کی جمع سالم کی, اور حرکت کے ذریعے واحد کی جمع مکسر کی. تو زید واحد ہے, حامد واحد ہے, یہ مل کے دو بن رہے ہیں نا. تو واحد کی اینڈنگ دیکھیں, حرکت پیش کے ساتھ مرفوع, اور مثنیٰ آواز کے ساتھ اینڈنگ والا ہے, اور آنی کی آواز جو ہے وہ مرفوع ہے. ٹھیک ہو گیا نہیں؟ کنفرم ہو گیا. تو جملہ ہمارا 100% صحیح ہے, تینوں شرائط پوری ہو رہی ہیں. آپ کو صحیح نہ لگے جملہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو زید و حامد صالحانی, زید و حامد صالحانی. اب آتے ہیں جی زینب کے ساتھ ذرا مریم کو بھی رکھ لیتے ہیں. زینب و مریم صالحتانی. ماشاء اللہ. زینب و مریم صالحتانی, زینب اور مریم نیک ہے. اب اردو میں ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے جی نیک, چاہے وہ ایک کے لیے آئے, چاہے دو کے لیے آئے, چاہے مذکر کے لیے آئے, چاہے مؤنث کے لیے آئے. عرب کہتا ہے نہیں بھائی, جو جہاں ہے اسے وہاں رکھو. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا, اس طریقے سے آپ نے پریکٹس جو ہے وہ کر لینی ہے. زید اور حامد کو نیک بنایا, تو محمود کا کیا قصور ہے بھائی, اسے بھی نیک کر دیتے ہیں. تو میرا جملہ ہے جی زید و حامد و محمود. محمود. ٹھیک ہے جی. محمود, ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ محمود. ٹھیک ہے. محمود اصل ہے محمود. محمود کم از کم آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بلبلے والے سے صحیح بولتے ہیں, ہے نا. محمود. تو زید و حامد و محمود صالحون. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں تھوڑی سی میں چیز ٹھیک کر دوں کہ یہ صالحون جو ہے, یہ ادھر سے لائن یہاں تک ہی رکھ لوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. زید صالحون مبتدا خبر, زید و حامد صالحانی, زید و حامد و محمود صالحون. ہاں جی, چیک کر لیں کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں. معرفہ نکرہ, مرفوع مرفوع. آپ کہیں گے مرفوع کہیں تو زبر آ رہی ہے. اوہو, اونا کی آواز مرفوع نہیں ہے. اگر آپ کو اعراب صحیح نہیں پتا یا آپ کا ٹاپک مس ہے تو پھر معذرت, نئی بات بنے گی. صحیح ہے. حالانکہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا سٹیپ میں نے آپ کو چڑھایا ہے, میں نے کچھ چھلانگیں نہیں لگوائیں کہ ایک دم سے ہم ادھر سے ادھر چلے گئے, ادھر سے ادھر چلے گئے, ادھر سے ادھر چلے گئے. ایک ایک سٹیپ میں نے چڑھایا کہ ہم نے سب سے پہلے جنس پڑھا, اسم کو عدد کے اعتبار سے دیکھا, وسعت کے اعتبار سے دیکھا, اور اعراب کے اعتبار سے دیکھا. الحمدللہ اب جب ساری چیزیں ہماری پکی ہو گئیں تو اب ہم صرف انہیں پلیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میٹیریل سارا اکٹھا کر لیا, اب کون سی چیز کہاں لگانی ہے وہ ہم فٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ. اوکے جی. نہیں جی, اب زینب مریم کے ساتھ فاطمہ بھی شامل کر لیتے ہیں. تو کیا جملہ بنے گا جی؟ زینب و مریم و فاطمۃ جی صالحاتن. تو وہ جو آوازیں پڑی تھی نا, آتن, اب کام آ رہی ہیں وہ. آپ کہتے ہیں سر ہم ہی بولتے رہتے ہیں آوازیں آوازیں, یہ ہیں وہ ہے, ساری پتہ نہیں ضرورت تھی ان کی. ٹھیک.
لے جی یہ 6 جملوں کے ذریعے آپ بڑی آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ 6 جملے کون بولے گا؟ میں نے انفارمیشن چینج کرنی ہے، خبر چینج کر کے دینی ہے آپ کو، اور یہ 6 جملے آپ نے بول دینے. شاباش. 1-2 اسٹوڈنٹس بولتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے موو کرتے ہیں. ماشاءاللہ جی. تیار ہے جی؟ لے جی آپ نے مبتدا یہی رکھنے ہیں سب کچھ، یعنی زید حامد محمود، زینب مریم، زینب مریم فاطمہ. لیکن خبر کی جگہ پہ آپ نے نا مسلم ورڈ کو رکھنا ہے اور یہ 6 جملے بولنے ہیں. باقی سب غور سے سنیں جی. جی زید مسلم، شاباش جی، شاباش شاباش، مسلمات، ماشاء اللہ. لیں جی کلیئر جی. اور کون بولے گا خبر چینج کر کے؟ جی جناب تیار ہیں آپ؟ تیار ہے؟ مومن ورڈ آپ رکھ کر یہ 6 جملے بول دیں. مومن، شاباش جی، شاباش شاباش جی، مؤمنات. جی جناب تیار ہے؟ آپ نے ان سب کو عبادت گزار بنانا ہے. ٹھیک ہے؟ عبادت گزار سمجھتے ہیں نا؟ کون ہوتا ہے؟ ٹھیک، عبادت گزار جو عبادت گزار دیتا تھا. نماز کا ٹائم ہوا، روزے آئے، کہتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے. اللہ ایسے عبادت گزار سے بچائے. جی عابد، شاباش. زید عابد، تسلی سے پریشان نہیں ہونا. عابدانی، اسے دیکھیں گے تو یہ نکلے گا. عابدون، ماشاء اللہ. عابداتن، شاباش. لمبا کرے. عابداتن، عابداتن. صحیح. اور ٹیچر کہا کرتے تھے کہ دوسرے سبجیکٹس پڑھتے ہیں نا تو جسم کو پسینہ آتا ہے، عربی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دماغ کو پسینہ آتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ میش کرنی ہوتی ہے. دماغ آپ کا بغیر دماغ انوالو کیے عربی نہیں آتی. دیکھیں پورا ہر ایریا ہلانا پڑتا ہے. اچھا زیدن، اس کے پیچھے چل رہی ہے مذکر واحد، اب اس کی خبر بھی مذکر واحد ہی آئے گی مرفوع. زیدن عابدن، زیدن و حامدن عابدانی، زیدن و حامدن و محمودن عابدون. زینبو، اب وہ غیر منصرف بھی ذہن میں رکھنا ہے. زینبو عابداتن، زینبو و مریم عابداتانی، زینبو و مریم و فاطمۃ عابداتن. جی خواتین میں سے کوئی کرے گا؟ ماشاءاللہ جی. جی آپ کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے. آپ نے سب کو روزے رکھوانے ہیں. صائم، صائم. زید صائم، شاباش. واؤ بھی بول دیا کرے. عربی میں قوما نہیں ہوتا، عربی میں قومے کی جگہ پہ واؤ ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. محمود صائمون، جی. زینب صائمۃ، شاباش.
صائمات. ٹھیک ہے جی. جی اور کون کرے گا؟ جی آپ کریں. آپ نے سب کو کھڑا کرنا ہے. میں نے بتائی ہوئی ہے, میں نے ویکیبلری دی ہوئی ہے, وہ ویکیبلری آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی شاباش شاباش, ویری گڈ. جی ویری گڈ. قائمات. ہاں جی اور کون کرنا چاہتا ہے؟ جی آپ سب کو بٹھا دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ میں مردوں کو کہہ رہا ہوں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. جی اور ماشاء اللہ. جی آپ ایسا کریں, آپ ان سب کو سلا دیں. نائم نائم نائم. زید نائم, زید و حامد نائمانی. نائمون. کون جی؟ ہاں جی زینب. زینب نائمتن. شاباش. ٹھیک ہے. یہ باقی بولیں گے نہیں, غلطی ضرور نکالیں گے آپ کی. نائماتن. دیکھیں جی الحمد للہ کانسیپٹس کلیئر ہیں آپ کے. بس صرف ایک آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے, ہے نا. آپ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اگر غلط نکل گیا تو گناہ نہ ملے. گناہ نہیں ملے گا اس عربی کے پڑھنے میں. صحیح ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے میں کبھی جب بیٹھا ہوتا تھا آفس میں, کبھی فارغ ٹائم ہوتا تھا, کبھی کوئی ٹائم بریک ہونی, تو میں اسی طرح کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہوتا تھا جملے شملے بنا کے. تو ہمارا ایک پی ایم تھا, وہ پاس آیا ایک دن, کہیں صفحے کچھ نیچے گر گئے تھے. اس نے صفوں کو اٹھایا, چوما, کہتا سر تسی قرآن تھلے لکھ لکھ کے سٹی جا رہے ہو. تو مطلب یہ ادب احترام بالکل صحیح ہے, لیکن دھیان میں رکھیے گا کہ ہر عربی جو ہے وہ قرآن نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں. کانسیپٹ الحمدللہ آپ کے کلیئر ہے, کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی. میں آپ کو کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں, اور آپ کو میں نے غیر منصرف کے بارے میں انفارمیشن بھیجی ہوئی ہے, لیکن میں اسے پریکٹس میں نہیں لے کے آؤں گا. وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو شوق رکھتے ہیں, اور انہیں بس پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سا اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہے. پھر وہ اگر مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے, اس پر تنوین نہیں رکھنی, ڈبل حرکت نہیں لانی. ٹھیک ہے, اس کے حساب سے جملے بنانے ہیں. تو وہ صرف آپ کے مطالعے کے لیے, آپ کے شوق کے لیے, آپ کی ایکسرسائز کے لیے. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس وہ لسٹیں ہونی چاہیے. جب بھی میں کہوں کہ یہ غیر منصرف ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ جو غیر منصرف کی لسٹ میں نے آپ کو بھیجی ہیں ان میں وہ شامل ہے. اوکے جی, کلیئر ہو گیا. لے جی اب ذرا کچھ جملے مسلینیا سے بنا کے آگے چلتے ہیں. میں جملے لکھتا ہوں آپ کے سامنے, آپ بس مجھے بتا دیں کہ جملہ اسمیہ ہمارا صحیح ہے, مبتدا خبر کے رولز اپلائی کر کے, اور پھر اسے ٹرانسلیٹ کر دیں. صحیح ہے. کون کرے گا؟ شاباش, ذرا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں کروں. جی بسم اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول. صحیح ہے جملہ. محمد رسول تینوں شرطوں میں پورا اتر رہا ہے. ذرا پورا کر کے بھی دکھا دیں. یہ سر یعنی دونوں مبتدا بھی معرفہ اور مطلب مبتدا معرفہ اور جو اس کی خبر ہے وہ نکرہ. جی مبتدا معرفہ ہے, خبر نکرہ ہے. ٹھیک ہے. محمد
علم ہے، اس میں علم ہے، معرفہ ہے. رسول معرفہ کی پکچر میں فٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کے دماغ میں بھی نکرہ فٹ نہیں ہوتا، لیکن معرفہ کی پکچر میں فٹ نہیں ہوتا، اس لیے نکرہ ہے. صحیح ہے نا جی. معرفہ نکرہ. اور دوسری شرط ہے سر جو مطلب دونوں مرفوع ہونے چاہیے، دونوں مرفوع ہیں. اور اسم کے چاروں اعتبارات سے مطلب چاروں نہیں، این جی، دو اعتبارات سے برابر ہونے چاہیے. دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں. کلیئر؟ کلیئر جی. تو محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. آگے جائیں گے تو ہم یہ پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ کا رسول آ جائے گا خبر کی جگہ پہ. پھر آگے جائیں گے آپ تو آپ پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. تو جملہ پھر بڑھتا جائے گا، لیکن کب بڑھے گا جہاں سے؟ جب پہلا والا آئے گا پھر ہی بڑھے گا نا آگے. صحیح ہے نا، کیونکہ اسی میں ایڈ ہوتی جائیں گی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اوکے جی. لیں جی، اب معرفہ کی دوسری قسم جو ہے، دوسری قسم کون سی ہے؟ ضمیر. تیسری قسم کون سی ہے؟ اشارہ. چوتھی قسم کون سی ہے؟ موصول. پانچویں کون سی ہے؟ معرب لام. تو پہلی پڑھ لی ہے تو اب پیچھے سے شروع ہوتے ہیں، پانچویں سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک، تاکہ پہلی پانچویں پھر اس کے بعد بیچ والی کریں گے انشاءاللہ. تو معرف باللام بطور مبتدا، معرف باللام بطور مبتدا. میں کہتا ہوں جی المسلم، المسلم. مجھے بتائیے یہ مبتدا کی جگہ پر فٹ ہو سکتا ہے لفظ؟ مبتدا بن رہا ہے نا. مبتدا کے لیے کیا شرط ہے؟ معرفہ ہونا چاہیے، یہ معرفہ ہے. اور دوسری شرط کہ مرفوع ہونا چاہیے، مرفوع ہے. صحیح ہے. اب اس کے لیے مجھے چاہیے خبر، اور خبر کے لیے شرط ہے وہ نکرہ ہوگی اور مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر دونوں کا این جی برابر کر دینا ہے ہم نے بس. تو میں کہتا ہوں المسلم صادقن. صادق نکرہ ہے، المسلم صادقن کیا ترجمہ ہوگا؟ مسلمان سچا ہے، یعنی مسلمان سچا ہوتا ہے. مسلمان سچا ہوتا ہے. یا آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں اور کسی کو بتاتے ہیں یار یہ مسلمان جس سے میں ملا ہوں نا، المسلم، یہ سچا ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے. جی جیسے آپ نے بتایا تھا تمام والا مفہوم بھی نہیں آ رہا اس کے ساتھ، جیسے سورۃ الفاتحہ میں نہیں ہر جگہ تو نہیں آئے گا نا وہ. پھر اس کے لیے پھر خبر بھی تو آئے گی نا. تمام مسلمان سچا ہے تو ٹرانسلیشن نہیں بنے گی، پھر آگے خبر بھی پھر جمع لانی پڑے گی نا اگر وہ مفہوم لینا ہے تو. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر مراد وہ تمام والا نہیں ہے، پرٹیکولر مسلمان ہے جس سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی شاید نا. آپ ایک بندے سے ملے اور پتہ چلا اچھا یہ مسلمان ہے اور سچا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا مسلمان سچا ہے، یعنی مسلمان سچا ہوتا ہے. المسلم صادقن، دو مسلمانوں سے آپ کا واسطہ پڑ گیا، دونوں کر سکتے ہیں. المسلمانی صادقانی. ٹھیک ہے جی. المسلمانی صادقانی، دونوں مسلمان سچے ہیں، دونوں مسلمان سچے ہیں یا دو مسلمان سچے ہیں. عام ترجمہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، پھر کانٹیکسٹ کے مطابق دیکھا جاتا ہے. المسلمانی صادقانی. کلیئر جی. المسلمون، المسلمون صادقون. ماشاء اللہ جی. کلیئر. المسلم صادقن، المسلمان صادقانی، المسلمون صادقون. اوکے. مسلمان مؤنث بھی سچی ہوتی ہیں. ٹھیک. تو کیا جملہ بنے گا پہلا؟ المسلمۃ صادقۃ. مثنیٰ والا جملہ کیا بنے گا؟ المسلمتان صادقاتان.
तानी, और जमा वाला क्या बनेगा? अल मुस्लिमातु सादिकातुन। ओके जी। ले जी, मुअर्रफ बिल लाम बतौर मुब्तदा आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 जुमले मुज़क्कर के, 3 जुमले मुअन्नस के। अल मुस्लिमु सादिकुन, अल मुस्लिमानी सादिकानी, अल मुस्लिमूना सादिकुना। अल मुस्लिमातु सादिकातुन, अल मुस्लिमतानी सादिकातानी, अल मुस्लिमातु सादिकातुन। कौन बनाएगा 6 जुमले? कौन जुमले 6 बनाएगा? जी तैयार है जी आप? माशाल्लाह। आपने मुब्तदा भी चेंज करना है, खबर भी चेंज करनी है। मुब्तदा की जगह पर आपने मुनाफिक लफ्ज रखना है, और खबर की जगह पे आपने काजिब लफ्ज रखना है। काजिब के माना पता है ना आपको? झूठा। जी बिस्मिल्लाह करें, 6 जुमले बोल दें। अल मुनाफिकु काजिबुन, माशाल्लाह। अल मुनाफिकानी काजिबानी, एक्सीलेंट। अल मुनाफिकूना काजिबूना, एक्सीलेंट। अल मुनाफिकतु काजिबतुन, शाबाश। हाँ जी, अल मुनाफिकतानी काजिबतानी। अल मुनाफिकातु काजिबातुन। एक सेट और कर लें जी, फिर ब्रेक लेते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। आपने ऐसा करना है, आपने मुसलमान को ही मुब्तदा रखना है। आपके ख्याल में मुसलमान के बारे में हम कोई और खबर क्या दे सकते हैं? क्या हो सकती है मुसलमान के बारे में और खबर? अमानतदार है, और ज़रा कोई आसान लफ्ज़ हो जाएगा ज़रा, वो फिर अमीनूना ज़रा मुश्किल से निकलेगा। कोई और देखे खबर शाबाश उसके बारे में। मुसलमान को रोज़ा रखवा दे कि मुसलमान ने रोज़ा रखा हुआ है? चलें सबको रोज़ा रखवाएं जी, शाबाश। शाबाश, 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 वेरी गुड। देखा पसीना आना शुरू हो गया ना? साइमातुन, माशाल्लाह जी। देखिए जी, ये कंसेप्चुअल क्लास है, कंसेप्ट से क्लियर करवा सकता हूँ मैं। प्रैक्टिस के लिए आपके पास वक्त नहीं है, तो बस यही कर सकते थे जी। अल्लाह ताला खुश रखे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेहनत करते रहें, चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।